ہر جگہ کے طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن خاص کر عرب کے رواج ساری دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں رائج ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے، اور ان کے پیچھے وہ ساری چھپی وجوہات سن کر انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میں شادی ہو کر عربی عورت بن گئی، اور پھر مجھے ایک ایسا راز ملا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام مریم ہے۔ انٹر کے امتحانات کے بعد میں پوری طرح فارغ تھی اور کرنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ گھر میں 2 بھابیاں موجود تھیں اور سارا کام کاج ان کے ہی ذمہ تھا، تو میں نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا، اور وہیں فیس بک پر میری دوستی ایک عربی مرد احمد سے ہوئی۔ میں نے سنا تھا عربی بہت ہی پیسے والے اور عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے پاس کی رسم و رواج بھی بالکل ہی الگ ہوتے ہیں۔ احمد میں ایسا ہی تھا۔ وہ ریاض شہر میں رہتا تھا اور وہیں اس کی سونے کی 3 دکانیں تھیں۔ احمد کا کام ایسا تھا کہ اس کا واسطہ طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا تھا، اسی لیے اس کی اردو کافی بہتر تھی۔ فیس بک کے گروپ پر ہونے والی یہ دوستی آہستہ آہستہ پرائیویٹ چیٹ میں تبدیل ہوئی، اور پھر ہمارے درمیان واٹس ایپ نمبر بھی تبدیل ہو گئے۔ احمد بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت عزت سے بات کرتا، اور اسی لیے میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے کچھ عجیب و غریب سوال بھی پوچھ لیتا، جسے سن کر میں حیران رہ جاتی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں پوچھنے لگا کہ مریم، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسی بھی کون سی پوچھنے والی بات ہے جس کے لیے تمہیں اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ اور پھر اس نے جو بات پوچھی وہ میرے لیے واقعی انوکھی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، مریم، کیا تم نے کبھی اپنی ناف میں تیل لگایا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں بھلا ناف میں تیل کیوں لگاؤں گی؟ اس پر اس نے پھر ایک عجیب سوال پوچھ لیا کہ کیا تمہاری بھابھیوں نے کبھی ناف میں تیل لگایا ہے؟ وہ تو شادی شدہ ہے نا؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ احمد، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یا میری بھابھیاں ناف میں تیل کیوں لگانے لگی؟ احمد نے ذومانی انداز میں کہا کہ تم کبھی میرے پاس آئی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کبھی اس سے ملنے کے لیے جا سکتی؟ ہمارے درمیان شہروں کا نہیں بلکہ سمندروں کا فاصلہ تھا۔ احمد کی باتیں اکثر ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی تھی جو میری سمجھ سے تو باہر ہوتی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ایسے سوال پوچھ لیتا جن کا نہ سر ہوتا نہ پیر، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات کرنا بہت پسند تھا۔ ہم دونوں کی اس دوستی کو 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ احمد نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور دوسری طرف میری بھابھی کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ میں ساری رات کسی سے چھپ کر بات کرتی ہوں۔ مجھے احمد سے اس پرپوزل کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی آمنے سامنے سے نہیں دیکھا تھا۔ تصویریں تو ہر روز ہی وہ مجھے بھیجتا تھا، اور میں بھی اسے۔ اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ریاض شہر میں رہنے والا ایک امیر لڑکا تھا، اور میں کراچی شہر کی ایک عام سی لڑکی۔ احمد دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، جبکہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں احمد کے اس پرپوزل سے پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بھابھی نے میری دوستی کی خبر بھائی کو پہنچا دی، اور اگلے ہی دن بھائی نے غصے میں مجھ سے موبائل فون چھین لیا۔ میں احمد کی پرپوزل کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی اور مجھ سے فون چھین لیا گیا تھا۔ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے احمد کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور فون چھین جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ 2 دن بھی گزرے نہیں تھے کہ میں بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو احمد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میری بات سن کر بھائی غصے میں کہنے لگے، مجھے لگتا ہے مریم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب دل لگی کے بہانے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ غیر ملکی لڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں؟ وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارے گا، اور پھر تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کا شکار کرنے نکل جائے گا۔ میں نے بھائی کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ احمد دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، لیکن بھائی تو کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔
میرے بہت رونے دھونے کے بعد بھائی نے میرا فون تو واپس کر دیا، لیکن سختی سے منع کیا کہ میں احمد سے دوبارہ کوئی تعلق نہ رکھوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے؟ اس لیے میں نے احمد کو فون ملایا اور اسے بھائی کے غصے کے بارے میں بتایا، تو احمد کہنے لگا اپنے بھائی سے میری بات کرواؤ، میں خود ہی ہماری شادی کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ بھائی سے کیا بات کرنے والا تھا اور بھائی اس کی بات پر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بہت اصرار پر میں نے اس کی اور بھائی کی بات کروا دی۔ اس نے بھائی کو نہ جانے کون سا تعویذ کھول کر پلایا کہ بھائی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے اور ٹیلی فون پر بھی ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ لیکن ایک بات بھائی نے مجھے صاف طور پر کہہ دی تھی کہ یہ رشتہ انہوں نے صرف اور صرف میری وجہ سے کیا ہے، اس کے ساری ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ بھائی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دفعہ احمد مجھے رخصت کروا کر لے جائے تو پھر میں ان کی ملاقات کی حد تک ہی آ سکتی ہوں۔ ماں باپ تو تھے نہیں، بھائی کا ہی آسرا تھا۔ احمد کی محبت میں وہ آسرا بھی مجھ سے چھن رہا تھا، لیکن احمد کی محبت کا بھوت ایسا سوار تھا کیونکہ مجھے کوئی اور رشتہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سب سے بہترین سہیلی کو جب میری محبت کا علم ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک عربی مرد پر بھروسہ کر کے تم بے وقوفی کر رہی ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہاں کس طرح عورتوں کو عیاشی کا سامان سمجھا جاتا ہے؟ مگر میں نے اس کی بھی ایک نہ سنی۔ مجھے تو اب تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرا اور احمد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ احمد نے واقعی اپنی محبت کو سچ کر دکھایا تھا۔ نکاح کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں اور احمد ویڈیو کال کے پیچھے کال پر آمنے سامنے تھے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ویڈیو کال پر بات نہیں کی تھی۔ احمد نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور پھر ایک عجیب سی فرمائش کی جسے سن کر میں کچھ چونک سی گئی۔ وہ کہنے لگا مریم میں ایک دفعہ تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت ہی شرم کا احساس ہوا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا لیکن اس طرح احمد کو اپنا پیٹ دکھانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مریم اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بس تمہاری ناف ہی تو دیکھنی ہے۔ تو میرے پاس ہوتی تو آج کی رات میں خود تمہاری ناف میں تیل لگاتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ میں نے حیرت سے پوچھا احمد یہ ناف والی کیا بات ہے جو تم اکثر ہی ناف میں تیل لگانے کی بات کرتے ہو؟ احمد کہنے لگا جب تم یہاں آؤ گی نا تو میں خود تمہاری ناف میں تیل لگا کر تمہیں بتاؤں گا کہ عربی عورتیں اپنے شوہر سے ملنے سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتی ہیں۔ اس طرح کی بات سن کر میرے کان شرم سے سرخ ہو گئے اور میں نے بات بدلنے کے لیے احمد سے کہا کہ میں تو عربی عورت نہیں ہوں۔ احمد کہنے لگا کہ اب تو تم ہی ایک عربی عورت ہی کہلاؤ گی کیونکہ تمہاری شادی ایک عربی مرد سے ہو گئی ہے۔ بس ایک دفعہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ نکاح کے بعد سے بہت ہی وہ بے تاب ہو گیا تھا، ہر وقت مجھے اپنے پاس بلانے کی بات کرتا اور شادی کے پورے 2 مہینے بعد اس نے ساری کارروائی مکمل کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے بھائی اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑتے وقت بھی بھائی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شاید انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنی پسند سے 7 سمندر پار ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے جس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں۔ بھائی کہنے لگی مریم تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب آگے بھی تم اسے اپنی مرضی اور سمجھداری سے ہی نبھا دو۔ میرے بھائی سے کہا آپ میری طرف سے پریشان نہ ہو، احمد واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ بھائی سے دعا لے کر میں خوشی خوشی جہاز میں سوار ہو گئی۔ مستقبل کا خوف کم اور احمد سے ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ ایئرپورٹ پر ہی مجھے احمد نظر آیا تھا اور یہ ایک دوسرے شہر کا ایئرپورٹ تھا۔ یہاں سے ریاض تک ہمیں گاڑی کے ذریعے جانا تھا، لیکن جو بات حیران کن تھی وہ احمد کا رویہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ تو عجیب ہی جلد بازی میں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتا ہوا گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ احمد کے رویے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ تو وہ احمد تھا ہی نہیں جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور جس سے میں ویڈیو کال پر گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد احمد نے مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ دن یہیں گزارنے ہیں
اور مجھے چھوڑ کے جانے لگا تو میری جان نکل گئی۔ میں ایک غیر ملک میں اکیلے اس طرح ہوٹل میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے احمد سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہا ہے اور میں یہاں اکیلی کب تک اور کیسے رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ احمد کس قدر جلد بازی میں تھی، وہ میرے پاس زیادہ دیر رکے بھی نہیں اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ مجھے جب کچھ بھی کھانا پینا ہو میں فون پر ہوٹل والوں سے منگوا سکتی ہوں۔ احمد کے جانے کے بعد کئی گھنٹے میں نے رو کر گزار لیے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی کی بات ٹھیک ہی تھی، میں نے بالکل انجان آدمی پر بھروسہ کر کے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب احمد واپس ہوٹل آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیل کی شیشی بھی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مریم، تم مجھ سے نہ ہی کوئی سوال پوچھو گی اور نہ ہی میں تمہاری کسی بات کا جواب دوں گا۔ جب سب ٹھیک ہوگا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ تیل کی شیشی کو اور اپنی ناک پر لگا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تیل کی شیشی پکڑ لی تھی، لیکن اس تیل کو لگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ ہی احمد نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے، میں اس وقت ان کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے جب دیکھا کہ میں تیل کی شیشی لے کر بیٹھی ہوں اور میرے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بس کچھ دیر کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لو۔ احمد کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر میں نے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لیا، جبکہ احمد نے کہا تھا کہ جب میں یہاں آؤں گی تو وہ خود میری ناف میں تیل لگا کر مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے تیل لگاتے ہی احمد کے مزاج ایک دم ہی بدل گیا اور وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگا۔ احمد کے اس تیزی سے بدلتے انداز پر بھی میں حیران رہ گئی۔ تھوڑے ہی دیر میں ہم دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مٹ گئے اور احمد نے مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹائی۔ احمد کی محبت اور توجہ پا کر میں پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکی تھی کہ احمد نے واپسی کی جلدی مچائی اور جس طرح وہ آئے تھے اسی رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ گئے تھے۔ احمد نے کہا تھا کہ اب وہ 2 دن بعد آئیں گے اور یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک موبائل فون دے دیا تھا، لیکن اس فون میں کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو فون لگا لیا۔ بھائی نے سرسری طور پر میری خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ بھائی کے اتنے غیروں والے انداز میں مجھے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اب وہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ نئی جگہ اور پھر تنہائی کی ہی بت نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے احمد کو فون کیا تو وہ کچھ دوائی لے کر میرے پاس آ گیا اور ساتھ ہی ایک عجیب سا سرخ رنگ کا گاؤن بھی لے کر آیا۔ کہنے لگا، رات تک دوا کھا کر ٹھیک ہو جاؤ اور یہ گاؤن پہن کر تیار ہو جانا۔ رات کو میں تمہیں کسی دعوت میں لے کر جاؤں گا، وہاں ہمیں کچھ لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ مجھے احمد کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے جو سہانے سپنے دیکھ کر میں یہاں تک آئی تھی وہ سب مجھے صرف ایک سراب محسوس ہو رہے تھے۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور احمد کو دعوت کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس کی دعوت ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے کسی عزیز دوست کی ہے اور ہم دونوں کو وہیں جانا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو میں اس کی بیوی بن کر کچھ لوگوں سے تو مل سکوں گی۔ کم از کم مجھے اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے دنیا سے چھپا رہا ہے۔ رات تک میری طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور میں وہ سرخ گاؤن پہن کر تیار ہو گئی، جب بہت ہی چست اور بغیر آستین کا تھا۔ اس کے ساتھ سونے کی بہت سارے زیورات بھی تھے جو میں نے اپنے گلے میں ڈال لیے تھے۔ تقریب میں پہنچ کر ایک عجیب سی بات ہوئی کہ احمد نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا، لیکن سب کے سامنے اس نے مجھے اپنی ایک دوست جو کہ پاکستانی کے طور پر ہی متعارف کروایا اور ہماری شادی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ میری ساری خوشگمانیاں خفا ہو گئی تھی۔ آخر مجھے دلہا دلہن سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گیا تو وہ دلہا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور میں ایسے ہی دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دلہن کی ایک دوست نے اسے ایک چھوٹی سی تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور عربی
میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ واقعی عورتیں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگاتی ہیں، لیکن کیوں، یہ وجہ میں ابھی تک جان نہیں پائی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی، کیونکہ یہاں موجود سبھی لوگ زیادہ تر عربی زبان ہی جانتے تھے۔ تقریب کے اختتام پر میں احمد کے ساتھ واپس ہوٹل آ گئی، لیکن میں اس سے پوری طرح ناراض تھی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے دوستوں سے نہیں مل پایا۔ ہوٹل آتے ہی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اسے میرے رویے سے اندازہ ہو گیا کہ میرا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ احمد نے تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا، میں ابھی تمہارا موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خود ہی میری ناف میں تیل لگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تیل کی وجہ پوچھتی، ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ دروازے پہ عربی پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے احمد کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ لوگ عربی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن احمد بار بار مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ساتھ ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بھی اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے لیے ایک اردو بولنے والے پولیس والے کا انتظام کیا گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ احمد کی والد نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنے ہی باپ کی دکان سے بہت سارے زیورات چوری کیے ہیں اور سارے زیورات میری سامان سے ملے تھے۔ یہ انہی زیورات کی بات ہو رہی تھی جو احمد نے مجھے گاؤن کے ساتھ پہننے کے لیے لا کر دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احمد کی تو اپنے سونے کی دکانیں تھیں، پھر اسے میرے لیے زیورات چرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر کی تفتیش کے بعد پولیس والوں نے احمد کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، اور جب میں نے اسے غصے میں اس گرفتاری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ احمد کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ اپنی گرفتاری کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہا ہے۔ احمد نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میری اور اس کی شادی پر راضی نہیں تھے اور وہ اس کی شادی کسی عربی لڑکی سے ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن احمد نے ان سے چھپ کر اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی۔ اس نے خود ہی سارے انتظامات کر کے مجھے وہاں بلا لیا، لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ کو خبر مل گئی جلدی، اور وہ اس کے ماں باپ نے کہا کہ اگر احمد مجھے لے کر گھر آیا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ مجبوراً احمد نے مجھے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آیا ہی نہ ہو، لیکن اسے ساتھ ساتھ میری فکر بھی ستا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار تھوڑی دیر کے چکر کاٹ کر چلا جاتا۔ اس نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں یہ سب سن کر پریشان نہ ہو جاؤں۔ میری طبیعت خرابی کا سن کر اس نے سوچا کہ وہ مجھے ہوٹل سے باہر لے جائے گا تو میرا دل بہل جائے گا، اسی لیے وہ مجھے اپنے دوست کی شادی میں لے گیا۔ شادی میں جانے کے لیے زیورات کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ چوری سے دکان سے زیورات لے کر آیا تھا، اور جب یہ بات اس کے باپ کو پتہ چلی تو انہوں نے غصے میں اپنے ہی بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ احمد کہہ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لے گا، لیکن جب تک مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور خاموشی سے اسی طرح کچھ دن ہوٹل میں گزارنے ہوں گے۔ احمد کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ میری ہی وجہ سے پریشان تھا۔ اپنے ماں باپ کے شدید دباؤ کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں ہر طرح سے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر احمد مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، جاؤ پہلے تیل کی بوتل اٹھا کے لاؤ، میں خود تمہاری ناف میں لگاؤں گا۔ احمد کی بات سن کر میں تیل کی بوتل اٹھا لائی، لیکن اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ عربی عورتیں یہ تیل کیوں لگاتی ہیں۔ احمد نے مجھے بستر پر لٹایا اور خود ہی میری ناف میں تیل لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تیل ناف میں ایک جادوئی تیل کی طرح کام کرتا ہے۔ عربی عورت اسے ہم بستری سے پہلے اس سے لگاتی ہیں
اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بہت سی زنانہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو اس سے حاملہ ہونے سے آسانی ہوتی ہے۔ اس تیل کے اندر خاص قسم کی جڑی بوٹیاں ڈالی جاتی ہے اور سنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بستری کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بہت ذہین ہوتی ہے۔ لیکن جو جڑی بوٹی اس تیل میں ملائی جاتی ہے وہ صرف یہی سرزمین کی ہی پائی جاتی ہے، اور اس کا علم مجھے پہلے نہیں تھا، لیکن جب میں نے تم سے تمہاری بھابھی کے تیل لگانے والی بات کا پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ عمل صرف عربی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ہم دونوں ماں باپ بن جائیں تاکہ میرے ماں باپ تمہیں آسانی سے اپنا لیں، کیونکہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ خود ہی تمہیں قبول کر لیں گے۔ احمد کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جب میری ماں زندہ تھی تو وہ میرے بھائی کے بچے کی ناف میں تیل ڈالا کرتی تھی کہ میری اماں کے انتقال کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا، اور اب مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بڑے بوڑھے جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا نظام ناف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جب ناف کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس میں تیل ڈالا جاتا ہے تو اسے بہت ساری بیماریاں قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ احمد نے خود اپنے ہاتھوں سے میری ناف میں تیل لگایا تھا اور اس کے بعد مجھ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس محبت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اب میں احمد کی پوری سچائی جان چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی احمد کے والدین مجھے قبول کر لیں گے اور ہم ایک اچھی زندگی ساتھ گزاریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔